بنام خدا مہربان و شفیق۔ طاسین میم۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد، شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی جانب سے جب بھی کوئی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اس زمین میں ہر رنگ کی عمدہ عمدہ چیزیں وافر مقدار میں اگا رکھی ہیں؟ یقیناً اس میں قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرنے والی نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی غالب اور شفیق ہے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا، پروردگارا، مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں اور اس طرح میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان میں روانی نہ رہے، لہٰذا تو ہارون کو پیغام بھیج کر بلا لے، اور وہ مجھ پر ایک جرم کا الزام بھی تو لگاتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ارشاد ہوا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری گفتگو اچھی طرح سن رہے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم پروردگار جہان کے پیغامبر ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے بچپن میں تمہیں پالا نہیں اور تم نے ہمارے درمیان اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے؟ اور اس کے بعد تمہیں جو کام کرنا تھا وہ کر گئے، تم تو احسان فراموش ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، میں نے وہ کام نادانستگی میں کیا تھا، لہٰذا جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں نے فرار اختیار کیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا، اور تو جو یہ احسان تربیت جتلا رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے دریافت کیا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین ہر چیز کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ فرعون نے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا کہ تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل دیوانے لگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تمہیں بھی قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے سامنے کوئی صریح چیز بھی لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اچھا، اگر تو سچا ہے تو وہ بھی لے آ۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو یکایک وہ نمایاں اژدہا بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے گرد و پیچھ بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، یہ تو ایک بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور پر تمہیں بے دخل کر دے، لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے ہر کارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، تم اس اجتماع میں شرکت کرو گے؟ ہو سکتا ہے ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اور جب سب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی خاص انعام ہوگا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں ڈالیں اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ان کے جھوٹے جادو کو نگلنے لگا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون بولا، تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کی بات تسلیم کر لی، یہ ضرور کوئی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، ہم تو پلٹ کر اپنے رب کے حضور میں جائیں گے۔ ہم اس امر کے خواہش مند ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر کرے، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے شہروں میں فوج جمع کرنے کے لیے نمائندے روانہ کر دیے اور کہلا بھیجا کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، اور یقیناً ہم سب کے سب چوکنا ہیں ساز و سامان سے لیس۔ تو ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے باہر نکال دیا اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو انہی چیزوں کا وارث بنا دیا۔ صبح سویرے یہ لوگ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب دونوں گروہ بالمقابل آئے تو موسیٰ کے ساتھی بول اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ پس ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم اپنا عصا سمندر پر مارو۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور جو بھی ان کے ساتھ تھا اسے نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ اے محمد، آپ ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم نے سوال کیا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے تم جن بتوں کو پوجتے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے پروردگار کے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ہدایت کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور میں جس سے امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا کو معاف کر دے گا۔ اے میرے رب، مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، اور تو میرے لیے آنے والی نسلوں میں سچی زبان قرار دے، اور تو مجھے نعمتوں سے بھری جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے، اور تو میرے مربی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس روز نہ مال سود مند ہوگا اور نہ ہی اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آ گیا، اور جنت کو متقین سے قریب کر دیا جائے گا، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے دریافت کیا جائے گا، تمہارے وہ معبود کہاں ہیں تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود اپنے مددگار ہیں؟ پس جہنم کے گڑھے میں وہ لوگ اور تمام گمراہ افراد پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کی مکمل افواج، اور وہ سب کے سب جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، خدا کی قسم، یقیناً بے شک ہم ہی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے ہم پلہ قرار دے رہے تھے، اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سچا اور مخلص دوست ہے۔ کاش ہمیں واپسی کا موقع میسر آتا تو ہم مومن بن جاتے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو زبردست اور مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کار تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، بس میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ رذیل ترین افراد نے آپ کا اتباع کیا ہے؟ نوح نے کہا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں ایمان لانے والوں کو دھتکار کر نکال نہیں سکتا،
میں تو بس واضح ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر آپ باز نہ آئے تو آپ سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان سب کو نجات دے دے۔ تو ہم نے نوح کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کار تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہارا کیا عالم ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا یعنی یادگار تعمیر کر دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر حملہ کرتے ہو تو سرکش بن کر ہی حملہ کرتے ہو۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں مدد فراہم کی جو تمہارے علم میں ہیں۔ اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں اور اولاد میں، اس نے تمہیں باغات اور چشمے دیے۔ بلا شبہ میں تمہارے بارے میں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، آپ نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہمارے لیے یکساں ہے۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب وہ ہے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یاد کرو جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے رسول امین بن کر آیا ہوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں کار تبلیغ پر تم سے کسی بھی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ جو چیزیں یہاں پر ہیں کیا تمہیں ان میں اطمینان سے رہنے دیا جائے گا؟ باغات اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے بڑے رسیلے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر نہایت فخریہ طور سے ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور ان کے حکم کو نہ مانو جو حد سے بڑھ گئے ہیں، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، آپ تو ایک سحر زدہ انسان ہیں، آپ تو ہم ہی جیسے ایک بشر ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی معجزہ لے آئیے۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی لینے کے لیے ہے، خبردار اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اگر ایسا کیا تو بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ انہوں نے اونٹنی کو پے کر ڈالا، بعد میں وہ بہت پچھتائے، عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب وہ ہے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کار تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، بس میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا بھر کے مردوں کے پاس آتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جن بیویوں کو خلق فرمایا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر اب تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں نکال باہر کیا جائے گا۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کردار سے سخت بیزار ہوں، پروردگارا مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ تو ہم نے لوط اور ان کے اہل سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو تہز نہز کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو ڈرائے گئے لوگوں پر بدترین بارش تھی۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت مومن نہ تھی۔ اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔
اصحاب العلیکہ نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یاد کیجئے جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کار تبلیغ پر کسی اجر کا طلبگار نہیں، بس میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم ناپ تول پورے طور سے کرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، اور صحیح ترازو سے وزن کرو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو ایک سحر زدہ آدمی ہیں، اور آپ تو ہم ہی جیسے ایک بشر ہیں، اور ہم آپ کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ شعیب نے کہا میرا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں چھتری والے دن کے عذاب نے آ لیا، وہ تو بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار وہ ہے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ اور یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں فصیح عربی زبان میں۔ اور بلا شبہ یہ قرآن کا ذکر پہلے نازل شدہ کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کتاب کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر بھی نازل کرتے تھے اور وہ انہیں اس قرآن کو پڑھ کر سناتا، یہ لوگ پھر بھی اسے ماننے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم نے مفاہیم قرآن کو ان مجرموں کے دل میں گزارا ہے، وہ ہرگز اس پر ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہ عذاب ان پر اچانک آ پڑے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس بات پر غور فرمایا اگر ہم انہیں کئی برس دنیا سے لطف اندوز ہونے دیں، پھر بھی وہ عذاب آ کر رہے گا جس سے انہیں ڈرایا جا چکا ہے۔ جو سامان عیش و عشرت انہیں دیا گیا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، اور ہم نے جس بستی والوں کو ہلاک کیا ان کے لیے پہلے ڈرانے والے بھیجے تھے جو یاد دہانی کرانے والے تھے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس کتاب کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، اور یہ کام نہ تو ان کے لیے مناسب تھا اور نہ ہی ان کے بس میں تھا، انہیں تو اس کی سماعت تک سے دور رکھا گیا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور صاحبان ایمان میں سے جو لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے۔ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور اس ہستی پر توکل کیجئے جو غالب اور مشفق و مہربان ہے۔ وہ دیکھتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی گردش کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ بے شک وہی ہے جو سمیع و علیم ہے۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے اور گناہ گار پر، سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ چورا وہ ہیں کہ بہکے ہوئے لوگ جن کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکیوں کے کام کرتے رہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کا بدلہ لیا، اور ظالموں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کس انجام سے ان کا سابقہ ہوگا۔